أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال الذين لا يرجون لقانا اور وہ لوگ کہیں گے لا یرجونا جو یا ان لوگوں نے کہا لا یرجون لقانا جو ہم نہیں امید رکھتے لقانا ہماری ملاقات کا لولا انزلا کیوں نہیں نازل کیا گیا علینا ہم پر الملائکۃ فرشتوں کو او نرا ربنا یا ہم دیکھتے اپنے رب کو لقد استکبروا پس یقیناً استکبروا تکبر کیا انہوں نے فی انفسہم اپنے آپ یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بڑا گمان کیا وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی عتوا کبیرہ بہت بڑی سرکشی یوم یرون الملائکۃ اور جس دن یرون وہ دیکھ لیں گے الملائکۃ فرشتوں کو لا بشرا یوم اس دن کوئی بشارت نہیں ہوگی یوم اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے حجرم محجورا یعنی رکاوٹ ہے بہت دور ممنوع ہے رکاوٹ ہے یعنی وہ چاہیں گے کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی کوئی آڑ آ جائے وقدیمنا اور ہم آئیں گے الی عملو ان کے اعمال کی طرف من عمل ان جو انہوں نے عمل کیے فجعلناہ اور بنا دیں گے اسے حباء منصورا غبار ایک اڑتا ہوا غبار یعنی کہ بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے اصحاب الجنت اور جنت والے یومئذ اس دن خیر مستقرا و احسن مقیلا اچھے مستقر مقام میں ہوں گے یعنی ان کا ٹھکانہ اس کے اعتبار رہنے کے اعتبار سے اچھا ہوگا وہ احسن مقیل اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے وہ یوم تشقق السماء اور اس دن تشقق السماء آسمان پھٹ جائے گا جس دن آسمان پھٹ جائے گا بالغمام بادلوں کے ساتھ ونزل الملائکۃ تنزیلا اور نازل کیے جائیں گے یعنی فرشتے اتارے جائیں گے تنزیلا لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے الملک یومئذ الحق الملک بادشاہی اصل بادشاہی یومئذ اس دن الحق بادشاہ حق ہوگی رحمان کے لیے یعنی اس دن بادشاہ صرف رحمان کی ہوگی وکانا اور وہ یومن اور وہ دن ہوگا علی الکافرین کافروں کے لیے عسیرہ بہت سخت یعنی وہ دن کافروں کے لیے قیامت کا دن بہت سخت ہوگا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں پھر اور وہ نبوت پہ بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ نبی ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہو کوئی فرشتہ ہے فلاں تو یہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نبوت کے ان کا چوتھا اعتراض ہے
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ یہ اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ نہیں کہا کہ کافروں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قال الذین کفروا، قال الذین لا یرجون لقاء، یعنی ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید ہی رکھتے. یعنی اتنی گستاخی کی جرت اس لیے انہوں نے کی ہے کہ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے. یقین تو دور کی بات ہے، اگر انہیں قیامت کی اور ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید بھی اگر ہوتی تو اتنی بڑی بات منہ سے کبھی نہ نکالتے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس نبی پر فرشتہ وہی لے کر اترتا ہے تو ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے گئے؟ یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم سب پہ بھی ایک ایک فرشتہ آتا اور ہمیں بھی بتاتا، یا کوئی ایسا فرشتہ آتا جو ہمیں بتاتا کہ جی یہ نبی اللہ نے رسول اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، یا پھر اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. یعنی یا پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آتے اور وہ بتاتے کہ یہ میں نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ زبان پہ لانے کی جرت کرے، کیونکہ یہ اس ذات پاک پر اعتراض ہے جس کی عظمت کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی اس کی حکمتیں کسی کو معلوم کوئی کسی کو ہو سکتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لقد استکبروا، یہ قسم والے الفاظ، لقد کو نا یقیناً یعنی قسم کے الفاظ ہیں سچ میں، کہ مجھے قسم ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے ہیں. یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا انہوں نے سمجھ لیا، اسی لیے انہوں نے ایسی سرکشی اختیار کی ہے جو بہت بڑی سرکشی ہے. حالانکہ نہ حقیقت میں انہیں کوئی بڑائی حاصل ہے نہ لوگوں کی نگاہ میں. صورت جس کے مقابلے میں چیلنج کیا قرآن نے کہ اس جیسی کوئی ایک بھی صورت لے آؤ مگر نہیں لا سکتے، تو وہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں. ان کا یہ تھا کہ یا تو فرشتے ہم سب پہ یا ہمارے سامنے آئے، ہم سب پہ فرشتہ ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. تو یہاں پھر کہا جائے وہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم المجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے وہ پھر ان کے لیے بہت برا ہوگا. وہ دن کوئی ان کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، فرشتوں کو دیکھنا معمولی بات نہیں ہے. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ان کے لیے عذاب ہی لے کر آتے ہیں. یا پھر چاہے وہ دنیا میں کوئی عذاب لے کر آئیں یا موت کے وقت ان کے پاس آئیں، یا پھر قیامت کے دن انہیں دکھائی دیں. تو قیامت کے دن میں دکھائی دیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی. تو یہاں بھی ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا جس دن تم حضرت کے فرشتے آئے اور ہمیں بتائیں. تو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جس دن اس دن سے مراد یوم یرون الملائکۃ، اس دن سے مراد یہ کہ موت کا دن بھی ہے. ہو سکتا ہے جس دن یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کا آرزو کرتے ہیں تو، لیکن موت کے وقت جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے تو برا حال ہوگا. جس طرح صبح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جس دن فرشتے جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے کہتے ہیں ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے. کیوں نہیں، یقین اللہ خوب جاننے والا ہے تو تم کیا کیا کرتے تھے. پر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے رہنے والے ہو، اور تو بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. یہ سورہ نحل کی 28 اور 29 آیات جس کا ترجمہ ہے. پھر سورہ نام میں ہم پڑھائیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختی میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم کرتے تھے، اور تم ان کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. تو حالت ان کا یہ ہوگی جس طرح سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم قبرستان میں پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے. آپ نے سر مبارک اوپر اٹھا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. پھر مومن آدمی کے اخروی سفر کے حالات بیان کیے، پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے
اور اس کے اخروی سفر شروع ہونے لگتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور ان سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ تو روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، لیکن ملک الموت اسے اس طرح باہر کھینچ لیتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اس سے ایسی گندی بو آتی ہے جیسے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی سڑاند ہو۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرر فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے آسمان دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا فتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی السم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے نچلی زمین میں سجین، یعنی جیل کے اندراج، جیل میں اس کا اندراج کر لو، اور پھر کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹکتی جاتی ہے۔ تو حال یہ ہوگا اس دن جس نے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، کیونکہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر وتحوی به الریح فی مکان صحیح، گویا اس کے ساتھ شریک ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں، اور یا اسے ہوا کسی دور جگہ پہ گرا دیتی ہے۔ تو ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، یہ ابھی تو فرشتوں کی فرمائش کر رہے ہیں، جب لیکن دیکھیں گے تو پھر یہ خود ہی کہیں گے کہ اللہ یقولون ہجرا مہجورا، کہ اللہ کرے ہمارے ان کے درمیان کوئی بہت بڑی مضبوط آڑ ہو جائے، کیونکہ یہ ہم تو ہمیں اللہ تبارک ممنوع یعنی ہمیں سے بچائے اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم سے بچائے۔ پہلے فرشتوں کے کو فرمائش کریں، بعد میں یہ کہ ان سے چاہیں گے کہ ان سے بچا دیا جائے۔ تو یہاں پھر یہ کہا جا رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور پھر ہم آئیں گے ہم ان کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، سو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی جو عمل ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حشر کے دن میدان میں کافروں کی محرومی کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں نے جو عمل بھی محض دکھاوے کے لیے کیے تھے، قیامت کے دن ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ فضا میں غبار کے مانند بے وقت اور بے معنی ہو جائیں گے۔ ہوا اصل میں ان باریک زروں کو کہتے ہیں جو کبھی دیکھنا روشن کھڑکی کے روشن دان سے یا کھڑکی سے روشنی میں چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کرنوں کے ساتھ، سورج کی کرنوں کے ساتھ، جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کوئی پکڑنا بھی چاہے تو وہ ان کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ان کو کافروں کے اعمال کی جس طرح یہ ان ذروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہی کی مثال دی گئی، کس طرح دوسرے مقامات پر بھی کہیں انہیں راکھ سے اور کہیں شراب سے اور کہیں اور دوسری چیزوں سے ان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کا حال ہی جیسے کبھی کہا گیا چکنے پتھر پہ ہوں گے، تھوڑی سی آپ پانی گرے تو جو مٹی وہ پھسل جائے، اسی طرح فرمایا گیا کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، تو جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو بھی اس کے شرک کے تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ کام مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو کوئی وزن ہی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی عمل کیے بھی ہوں گے جو یہاں میں دنیا میں نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے مسلم لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غبار کی طرح اڑا دیں، ان کی کوئی وزن دیا ہی نہیں جائے گا۔ اور یہاں اصحاب الجنہ کے لیے اصحاب الجنت یوم خیر مستقر و احسن وقیلا، کہ جنت والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہاں پہ ان کے لیے بڑا آرام ہوگا،
یعنی میدان حشر میں ان کے ساتھ مشترک لوگوں کے ساتھ تو مجرمین سے مختلف معاملہ ہوگا. وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے اور روز حشر کے سخت دوپہر گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی. وہ دن ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی، نہ کہ نیک لوگوں کے لیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے وقت ہوتا ہے. یعنی مومن اگر صحیح معنی مومن ہے اور ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، تو یہ قیامت کے دن اس کا یہ ہوگا کہ اس دن اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا آسان بنا دیں گے جو لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا، مگر یہاں اتنا آسان بنا دیا جائے گا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وہ تو ایسا ہوگا جیسے بالکل جیسے دوپہر کا تھوڑا سا وقت گزارا اس نے، تو یہ اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا. تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قیامت کا ہی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ دن بہت ہی مشکل ہوگا. یعنی بلکہ وہ آئے جا رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو. یعنی آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، مطلب ہے کہ آسمان پھٹ کر اس سے بادل نکلے گا. جیسے کہ زمین نبات کے ساتھ پھٹتی، اسی طرح جیسے زمین پھٹ کر اس پہ سے نبات نکلتی ہے، کچھ سب پودے نکلتے ہیں. تو اس دن آسمان پھٹ کر اس میں صاحبانوں کی صورت میں بادل نکلے گا، جس میں فرشتے جماعتوں کی صورت میں لگاتار میدان محشر میں اتارے جائیں گے جو زمین پر ہوگا. ابن کثیر رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس میں واقع ہونے والے عظیم معاملات کا ذکر فرما رہے ہیں، جن میں سے آسمان کا پھٹنا اور بادلوں کے ساتھ اس کا کھل جانا بھی ہے، اور نور کے عظیم صاحبانوں کی صورت میں ہوں گے. پھر فرشتے اتریں گے اور میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے. پھر اللہ اپنے بندوں میں فیصلے کی تشریف لائے گا. اللہ تبارک اللہ خود آئیں گے. بہت سی جگہ بندہ کہ یہ معاملہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ فرمایا گیا ہے. جیسے سورہ الحاقہ میں بھی بتا، جس جب جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، اور اس دن ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا. پر اس دن وہ کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اور اس دن رحمان بادشاہ رحمان کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک اس دن فرمائے گا کہ کس کی ہے آج بادشاہی. اس دن کس کی بادشاہی ہے؟ کیونکہ سوائے اس کے کسی، سب جتنے بھی یہاں پہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں سب جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. کیسے؟ کیونکہ ہم سورہ حج میں جو پڑھا ہے، الملک یومئذ للہ، تمام بادشاہ اس دن اللہ کی ہوگی. یحکم بینہم، اس دن کے درمیان ان کے دن فیصلہ کیا جائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنت کے نعمت کے باغوں میں ہوں گے. سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. جب تب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں. اسی طرح قیام اللہ اپنا یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے آج زمین کے بادشاہ؟ یہ جو زمین میں بادشاہ بنے پھر رہے ہیں، اس دن کسی کی کوئی بادشاہی کام نہیں آئے گی. سارے کے سارے اس کے سامنے مجبور ہوں گے، وہ سارے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے اپنا حساب کر لینے کے لیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہ، اصل میں تو بادشاہ ابھی بھی اسی کی ہے، مگر یہاں پھر بھی زمین میں اللہ نے کسی کو بادشاہ دی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو بالکل ہی، کچھ لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیے گئے ہیں. تو یہاں ایسا نہیں ہوگا اس دن، سوائے آج بھی اس دن تو یقین ہاتھ سے صرف اللہ کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن ہی کافروں کے لیے کوئی آسان نہیں، اس سے مشکل دن ہوگا کافروں کے لیے. اصل دن تو یہ کافروں کے لیے ہے، اس دن بہت زیادہ مشکل دن ہونا ہے کافروں کے لیے. اس لیے کہ کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کے لیے تو آسان ہوگا، مگر کافروں کا حال یہ ہوگا کہ جب
سورہ مدثر میں آتا ہے نا کہ وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ایک مشکل دن ہے، کافروں پر آسان نہیں ہے۔ تو کافروں کے لیے ہے کہ وہ تو اتنی قیامت کی سختی اور اس دن کا جو جتنا بھی عذاب ہوگا اور جتنا وقت گزرے گا کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا جس میں انتظار بھی لوگ کر رہے ہوں گے، اور پھر جو گناہوں کے حساب سے اس کو کہتے ہیں کہ جی پسینے پسینے، اتنی گرمی ہوگی جس کا جتنا گناہ ہوگا اسی میں اتنے اسی قدر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پھر دہشت الگ ہوگی، اس کو یہ بھی لگی ہوئی دھڑکا کہ میرا حساب کتاب کیا ہونا ہے، تو گھبراہٹ الگ ہوتی ہے۔ جب پڑا ہے نا کہ اس میں جس دن آنکھیں اور دل جو ہیں پتھرا جائیں گے، ایک پلٹ جائیں گے، الٹ جائیں گے، تو یہ حال ہوگا کافروں کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے، جن اس دن کے دن کی ہولناکیوں سے بچائے، اس دن ہمارے لیے آسان کر دے، اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی وقت ہوگا جس طرح نماز ایک فرض نماز ادا کرنے کا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسان کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔